بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تصوف میں اہل سنت کے ہاں امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا کیا علم تھا، کیا تقویٰ تھا، آپ نے کیا تصنیفات فرمائی، یہ سب باتیں اہل علم کو معلوم ہیں، اور اہل علم جانتے ہیں کہ آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے، آپ کس جنس سے بات کرتے ہیں، آپ کا انداز بیان کیا ہے، آپ کا مشغلہ کیا ہے، آپ کا انداز تکلم، آپ کا انداز تحریر کیا ہے۔ انتہائی دلچسپ اور انتہائی صوفیانہ اور انتہائی پرسوز آپ کا کلام ہے۔ آپ کی بارات دیکھی جائیں، آپ کی کتاب دیکھی جائے، کوئی بھی کتاب آپ کی پڑھ لی جائے تو دل ہل جاتا ہے۔ آپ کے اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ کبھی دل اللہ تعالیٰ کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت پر یقین کامل ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً آپ کی تصنیفات ایک طالب علم کے لیے اور ہر انسان کے لیے بے حد مفید ہے۔ آپ نفس کی، روح کی، قلب کی اور عقل کی وضاحت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لفظ قلب کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے لفظ قلب کے دو معنی ارشاد فرمائے۔ پہلا مادی معنی بیان فرمایا، یعنی مادی حوالے سے آپ نے قلب کی وضاحت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے روحانی حوالے سے قلب کی وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ القلب وہو یطلق لمعنیین، کہ لفظ قلب جو ہے نا، یہ دو معنوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ احدہما، ان میں سے پہلا، اللحم الصنوبری شکل، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قلب ہے نا، یہ گوشت ہے اور اس کی شکل چلغوزے جیسی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ المودع فی جانب الایسر من الصدر، فرماتے ہیں کہ سینے کے الٹی جانب میں اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وفی باطنہ تجویف، اس کے باطن میں یعنی کہ اس کے اندر کھوکھلا پن ہے۔ فیہ دم اسود، اور اس میں جو خون ہے نا وہ کالے رنگ کا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہو منبع الروح الحیوانی، اور یہی حیوانی روح کا منبع ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ومعدنہ، اور یہی حیوانی روح کی جڑ اور اثر ہے۔ اب روحانی معنی آپ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لطیفۃ ربانیۃ روحانیۃ اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ لطیفہ ربانی ہے، روحانیت ہے اس کے۔ بہذا القلب الجسمانی تعلق یضاہی تعلق الاعراض بالاجسام والاوصاف بالموصوفات، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قلب جسمانی ہے نا، اس کا تعلق اسی طرح ہے کہ جس طرح اجسام سے اعراض کا تعلق ہوتا ہے۔ اعراض یعنی عرض کی جمع، عرض کہتے ہیں کسی وصف کو کہ جسم کے ساتھ وصف جڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی قلب بھی جو ہے، قلب کا تعلق بھی اسی طرح کا تعلق ہے۔ والاوصاف بالموصوفات، جیسے اوصاف جو ہیں موصوفات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک وصف ہے، ایک موصوف ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا ایک وصف ہے کہ وہ ہنستا رہتا ہے، تو اب یہ ہنسنا، یہ وصف جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسے فرماتے ہیں یہ جو جسمانی قلب ہے نا، اس کا تعلق اسی طرح سے ہے جس طرح اجسام سے اعراض کا تعلق ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ والاوصاف بالموصوفات، اور موصوفات کے ساتھ جس طرح اوصاف کا تعلق ہوتا ہے، قلب کا بھی اسی طرح سے تعلق۔ آگے فرماتے ہیں وَتِلْكَ اللَّطِيفَةُ هِيَ حَقِيقَةُ الْإِنسان، یہی جو لطیفہ ہے، یہ جو قلب ہے، یہ لطیفہ ہے، لطیفہ ربانی ہے، یہی حقیقت انسان۔ آگے فرماتے ہیں المدرک العالم، عالم میں یہی ادراک کرنے والا ہے، یعنی بندہ قلب کے ساتھ ادراک کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں المخاطب، مخاطب پڑھ لیں یا مخاطب پڑھ لیں، یعنی کہ کسی سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو یہ خطاب کرتا ہے، اگر کسی نے آپ سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی کو خطاب کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں المطالب یا مطالب، اس کا بھی وہی معنی ہوگا کہ طلب کرنے والا دل ہوتا ہے یا دل کو طلب کیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں المصاب المعاقب، کہ یہی درست ہوتا ہے اور یہی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کی تعلیمات کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔